بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام، اب آپ حضرت مولانا عبدالحکیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتوں واسعہ محتمم و بانی جامع فرقانیہ مدنیہ راولپنڈی کا جو خطاب سماعت فرمائیں گے وہ حضرت نے 13 ستمبر 1985 کو کرتارپورہ کی جامع مسجد میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موضوع کے پر فرمایا تھا۔ تو آئیے حضرت کا خطاب سماعت فرماتے ہیں۔ چاہت سے نہیں ہوتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر اللہ کی وحی ہوتی تھی، حضور علیہ السلام تب بولتے تھے۔ یہ مسئلہ یاد ہے کہ یاد نہیں؟ تو یہ دعا بھی خداوند قدوس کے طرف سے بنا پر وحی کی تھی، یہ دعا بھی اللہ کی طرف سے، بولو، یہ اللہ کی وحی تھی کہ اے میرے رسول مجھ سے یہ دعا مانگ۔ تو حضور نے یہ دعا مانگی خدا کے حکم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے علماء کی اصطلاح میں عمر رسول اللہ کا مقصود اور مطلوب ہے۔ کیا کہا میں نے؟ رسول اللہ کا مطلوب اور رسول اللہ کا۔ حضور نے قصد کر کے اللہ سے دعا مانگی، اور جس چیز کے آپ لوگ قصد کر کے کام کرتے ہیں تو عرف میں کہتے ہیں فلانے کا مقصود فلانی چیز۔ میرا مقصود اس وقت یہ آج کا درس واعظ ریکارڈ کرانا تھا، تاکہ شیطان قسم کے آدمی جھوٹی رپورٹ آگے لے جا کے پہنچا کے یہ نہ کہیں کہ جی شیعوں کے خلاف بڑا زور لگا کے بولے اور فساد کرانا چاہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ ٹیپ کرا رہا ہوں، درود شریف پڑھ لیجیے گا۔ تو اپنے صحیح عقیدے کے بنا پہ بات کو سمجھو۔ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کی زبان سے دین کے بارے میں جو بھی بات نکلی وہ اللہ کی وحی ہوتی تھی، حضور تب بولتے تھے۔ یہ عقیدہ رکھو۔ جتنے بھی نوجوان ہو، جو شیعہ اور مرزائی اور پرویزی اور کمیونسٹوں کے پنجے میں تم پھنسنے والے ہو، اگر تمہارے اپنے عقیدے صحیح نہیں ہوں گے، علم نہیں ہوگا۔ نوجوانوں سن لو، یہ حضور کی دعا ہے۔ تہجد کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، اللہ کے قبولیت کے سارے سلسلے تیار ہیں دعائیں قبول کرنے کے لیے۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی تہجد کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے، لیکن معاف کرنا 8 اور 9 کروڑ مسلمان، کیا 1 ارب مسلمان آج کا مسلمان تو رات کے تہجد کا وقت ادھر کے نہ صبح 10 بجے تک سو رہا ہوتا ہے، 1 بجے رات کو سوتا ہے فلمیں دیکھ کے گھروں میں۔ پھر بھی اسلام زندہ باد، اللہ زندہ رکھے، اس کی مرضی ہے، وہ قادر ہے، لیکن مسلم تیرے کرتوت اسلام کا جنازہ نکالنے کے ہیں، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے۔ تہجد کا وقت ہے، حضور نے دعا مانگی ہے، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کیا ہوگا۔ اور صبح ایک صحابی نماز پڑھ کے زید ابن ارقم کے مکان سے اپنے مکان کی طرف جا رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے کہ آنکھیں سرخ ہیں، غصے سے بھری ہوئی ہے، اور تلوار جو ہے وہ پاس ہے، اور اس کے اوپر دستے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور بڑے غصے سے رسول اللہ کے مکان کی طرف عمر جا رہا ہے، خطاب کا بیٹا۔ اس لیے کہ رات کو میٹنگ ہوئی تھی، سپریم کونسل کی رات کو میٹنگ ہوئی تھی خفیہ، ابو جہل کی صدارت میں ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جتنے ابلیس تھے کفر کے، وہ سارے اس میٹنگ میں تھے، اور رات کو فیصلہ ہوا تھا کہ تنگ آ گئے، یہ قرآن کی آواز جو سنتا ہے وہ مسلمان ہو جاتا ہے، لہذا اب فیصلہ کرو۔ تو فیصلے میں فیصلہ یہ ہوا کہ 100 اونٹ انعام اس آدمی کو ملیں گے کہ جو عبداللہ کے بیٹے کا سر اتار دے گا۔ کون ہے عبداللہ کے بیٹے؟ بولو نا، محمد الرسول اللہ۔ لفظ رسول اللہ تو آپ کا رتبہ بیان کیا جا رہا ہے خدا کی طرف سے، نسب کے لحاظ سے جب بولو گے تو محمد ابن عبداللہ، لیکن ہم نے ادب بھی ساتھ کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، تعظیم ہے، اس لیے حضور کے نام کے بعد جلدی سے کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کی زبان
گونگ رہتی ہے، ہونٹ گونگرا بیٹھ رہتا ہے، خالی ہاتھ مسجد میں آیا اور خالی جائے گا، خالی ہاتھ آیا اور خالی جائے گا۔ سعدی کہتا ہے تہے دستان قسمت را چے سود از رہ برے کامل، تہی دستان قسمت را چے سود از رہ برے کامل۔ تمہیں تو فارسی آتی ماشاءاللہ، تمہارا روپیہ انگریزی پہ خرچ ہوتا ہے، 500 روپے 600 روپے 1 گھنٹے کی ٹیوشن دے کے اپنی اولاد کو یاد کراتے ہو، اور 15-20 روپے گھنٹہ چھوڑ کے 10 منٹ کے دے کے، اور اللہ کا نام اپنی اولاد کو سکھانے کے لیے تیار نہیں ہو۔ دنیا دارو، تاجروں، ملازموں، اسلام کے ساتھ برتاؤ یہ ہے۔ پرانے زمانے میں ہمارے برے صغیر کے زبان فارسی تھی، ہر آدمی اپنے بچوں کو فارسی پڑھاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق اور عادات سنوارنے کی کتابیں فارسی میں تھیں۔ گلستہ اور بوستہ، اللہ ہمارے استاذوں کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے ہمیں فارسی پڑھائی، سمجھے؟ تو سعدی کہتا ہے تہی دستان قسمت را چے سود از رہبرے کامل، رہبرے کامل بھی اگر ساتھ لے کے چلے تو جس کی قسمت خالی ہے اس کو رہبرے کامل سے کیا سود، کیا فائدہ ملے گا؟ کہ ہجر عذاب حیوا تشنمی آرد سکندر رہا، کہ ہجر علیہ السلام جیسے رہبر کامل کے ساتھ سکندر گیا ہے اور آب حیات کے چشمے سے ایک گھونٹ قطرہ پانی پینا نصیب نہ ہوا اور راستے سے مڑ کے واپس آیا۔ ہجر علیہ السلام کی رفاقت اور ان کی دوستی اور ان کے ساتھ جانا اور ان کی محبت سے بھی فائدہ سکندر کو نہ ہوا۔ سمجھے؟ قسمت کا مسئلہ، توفیق کا مسئلہ سب سے مقدم ہے۔ جب گھر سے چلو تو اللہ سے توفیق مانگ کے چلا کرو، ورنہ تمہیں 100 دفعہ کہوں درود شریف پڑھو، ہونٹ نہیں ہلیں گے، بدھو کا بدھو ہی بیٹھا رہے گا اور آنکھیں کھلی یوں کرتا رہے گا۔ اور جہاں اندر طرف ہے توفیق ہے، فیضان آ رہا ہے، اشارہ کرتے پڑیں گے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سمجھے؟ دینی ایک تے لینی 10 ہو گئی۔ ایک دفعہ پڑھا تو 10 نیکیوں کا ثواب ملا، 10 درجے بلند ہوئے، 10 حاضریاں لگ گئیں۔ پھر پڑھ لو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو یہ حالت ہے۔ کونسل نے فیصلہ کیا ہے، کون ہے مائی کا لال جو اس بات کے لیے تیار ہو؟ سارے بہادروں سے پوچھا گیا۔ خطاب کا بیٹا کھڑا ہوا، اس نے کہا انا لہذا، میں اس کام کے لیے ہوں، میں اس کام کے لیے۔ طے ہو گیا، چلو 100 اونٹ تجھے ملیں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے 500 اونٹ ملیں گے انعام میں۔ جاؤ عبداللہ کے بیٹے کی گردن اتار دو۔ مراد اس سے عبداللہ کے بیٹے سے میری مراد، جلدی سے بولو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صبح بڑے غصے میں، بڑے جوش میں، بڑے ہوش میں، بڑے تمتماق میں، بڑے جو ہے تب تراق کے ساتھ جناب جا رہا ہے، غصے سے بھرا ہوا ہے حملہ کرنے کے لیے۔ ایمان یہ ہے محبت رسول جو صحابی نے کردار ادا کیا، حلوہ اور سوئیوں والا ایمان نہیں ہے کہ حلوے کھاؤ تو ایمان ہے، محبت رسول ہے، محبت رسول ہے۔ اپنے بلیک کے انگوٹھے چوم کے، اپنے رشوت کے انگوٹھے چوم کے اور سنت پہ عمل کرنے والوں پہ فتویٰ لگاؤ کہ انگوٹھا نہیں چومتے، یہ وہابی ہے، انگوٹھا نہیں چومتے، زبان سے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سنت ہے، اور انگوٹھا چومنا رواج ہے، بدعت ہے، اور پھر انگوٹھا بھی اپنا بلیک اور رشوت اور حرام روزی کا۔ عقل سے سوچا کرو۔ درود پڑھنا سنت ہے۔ حضور نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور میرا نام سن کے جو میرے پہ درود نہ پڑے تو اس نے میرے ساتھ بے وفائی۔ جو درود نہیں پڑھتے انگوٹھا چومتے ہیں، یہ رسول اللہ کے قول کے مطابق بے وفائی میں شامل ہوتے ہیں۔ اور جب آپ سن کر کے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ الصلوۃ والسلام، جنس عربی کا لفظ کہتے ہیں، آپ رسول اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، آپ رسول اللہ کے ارشاد کو بجا لاتے ہیں۔
لہذا وفاداروں میں نام لکھا جاتا ہے. خدا مجھے اور آپ کو نصیب کرے. اب فرق سمجھے یا نہ سمجھے؟ تو بڑے غصے میں جا رہے ہیں. صحابی نے دیکھتے سمجھ گیا، اطوار اور حال کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ تو بڑے کسی خطرناک ارادے سے ہے، کیونکہ دشمنی بڑی زوروں پہ تھی، مکے کے حالات بڑے زوروں پہ تھے. سمجھے، خوف اور ہراسانی تھا، جیسے کہ وہ 12 آدمیوں کے قتل ہونے کے بعد 2 دن اس شہر میں خوف و ہراسانی تھا. سمجھے، بطیروں کی نیندیں حرام ہو گئی تھی. حالانکہ عقیدہ یہ ہے کہ موت تبھی آتی ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتی. گولیوں کی پوچھاڑ چل رہی ہے، تلواروں کی شنکار چل رہی ہے، لیکن اللہ نے موت مقرر نہیں کی تو موت جوانوں تمہیں کہہ رہا ہوں. اور کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ خالد ابن ولید جب بیمار ہوا ہے اور ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور عربی میں کہتا ہے ہائے قسمت، اے اللہ میری تمنا آپ نے کیوں نہ پوری کی. گھر والے پوچھتے ہیں، تیماردار پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ کہتا ہے ساری عمر تمنا رہی کہ شہادت کی موت مروں، اس لیے ہر معرکے میں بغیر کسی خوف و خطر کے کودتا رہا کہ شہادت کی موت آ جائے. اللہ تو نے اس میدان کارزار میں جہاں نیزے میرے دائیں اور بائیں سے گزرتے تھے اور تلواروں کی چھنکاریں میرے سر کے آس پاس ہوتی تھی، خدایا تو نے وہاں تو موت میرے پاس نہ بھیجی، اور آج میں اپنے بسترے پہ ایڑیاں رگڑ کے مر رہا ہوں. موت وقت مقرر پہ آتی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، موت کا وقت جب آئے گا تو وہ تمہیں گھیر لے گی، چالان کر لے گی، اور FIR کٹ جائے گی ادھر سے اسرائیل علیہ السلام کے طرف سے. تو پھر اس وقت تم 7 منزلہ مکانوں کی بالا خانوں میں اور قلعوں کے اندر توپوں اور راکٹوں کے پیرے کے اندر بھی اگر بیٹھے ہوئے ہو، ساری دنیا کے پیر اور ڈاکٹر اور ٹیکے اور ظاہری اور باطنی تحفظ کے سامانات ہیں. اللہ فرماتا ہے یدرککم الموت، موت تمہیں پھر بھی پہنچ کے رہے گی. اور جب وقت مقرر نہ ہو تو حضرت خالد ابن ولید کی اس آرزو سے سبق سیکھو. درود شریف پڑھ لو. تو اس صحابی نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ نہ تذهب این تريد، کدھر کا ارادہ ہے، کدھر جا رہے ہو؟ بڑے غصے سے کہا ادھر جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کدھر؟ انہوں نے کہا ادھر جا رہا ہوں جہاں لوگوں کو بددین کیا جاتا ہے. کہہ دو استغفر اللہ. جہاں لوگوں کا دین بگاڑا جاتا ہے ادھر ہی جا رہا ہوں تمہارے اس بڑے کی گردن اتارنے کے لیے. کہہ دو استغفر اللہ. خدا یہ عقیدہ ہمارا نہ کرے نا، یہ تو اس کا جملہ تھا. اس نے تدبیر سوچی کہ اب کوئی ہیلا ایسا کروں کہ یہ حضور کی طرف نہ جائے، مڑ جائے واپس. محبت اس کو کہتے ہیں. تعلق رسول اللہ کے ساتھ یہ ہے. اس غریب جیسے صحابی کا اس نے کہا یا عمر، اے عمر، اولن انظر اختک و زوج اختک، پہلے جا کے دیکھ ذرا ادھر گھر میں اپنے ہمشیرہ کو دیکھ اور اپنے ہمشیرہ کے شوہر کو، اپنے بہنوئی کو تو دیکھ. پہلے اپنے گھر کی خبر لے. یہ تو کدھر کیا جا رہا ہے؟ تیرے اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہاں کیا ہو گیا؟ اس نے کہا جن کی تو گردن اڑانے جا رہا ہے، سر اڑانے جا رہا ہے، تیری ہمشیرہ بہن تیری اور تیرا بہنوئی، وہ دونوں کے دونوں وہ مسلمان ہو کر کے رسول اللہ کے غلام پیروکار ہو چکے ہیں. جا کے خبر لے. غصے میں یہیں سے واپس ہو گئے. اور جب وہاں گئے دروازہ تو بند ہے، اور باہر سے آواز جو سنی تو قرآن کے پڑھنے کی آواز سنی. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن کریم راستہ دکھاتا ہے سیدھا. ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک روشنی ہے، سیدھا راہ ہے ایسے بندوں کے لیے جو برائیوں سے بچتے ہیں. وہاں گئے تو آگے یہ نظارہ قرآن پڑھا جا رہا ہے. قرآن کی آواز جب سنی تو جوش اور بھی تیز ہوا اور غضب بھی تیز ہوا. دروازہ کچھ کھٹکھٹایا، کچھ ہوا، جو ہوا انہوں نے جلدی جلدی استاد کو تو چھپا دیا اور دروازہ کھولا. بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا، یہ ہوا وہ ہوا، جیسے ہوتا رہتا ہے. تو لوہے کو کاٹا ہے. بہن نے کہا عمر
میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں. تو سن رہے ہو کہ نہیں؟ جنہوں نے آنکھیں بند کی ہیں گردنیں جھکائی ہیں میرے طرف دیکھو، ورنہ وضو ٹوٹ جائے گا، بغیر وضو کے نماز پڑھو گے نماز ہوگی ہی نہیں. کہا میں بھی عمر کی بیٹی ہوں. اس سے بعد ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھ گردن تیری توڑ دوں گی. آگے سے چپ ہو گئے، بیٹھ گئے. حضور کی دعا جو رات قبول ہوئی تھی نا، حضور کی دعا جو رات قبول ہوئی تھی، خدا نے وحی کر کے رسول اللہ سے درخواست اپنے دربار میں دلوائی تھی، اپلیکیشن. اور حضور نے ان لفظوں میں فرمایا تھا، اے اللہ دونوں عمروں میں سے خطاب کا بیٹا عمر یا حشام کا بیٹا عمر، ان دو میں سے تجھے جو پسند ہے تیرے دین کے لیے خدا بندہ اس کو مسلمان کر. میں تو تجھ سے ان دو میں سے ایک مانگتا ہوں جو تجھے پسند ہے مجھے پسند ہے. سنیوں کے معنی ایک یہ ہیں، یہ سن یہ چنیے بھرنے سے اس کو پتہ نہیں لگتا بے حس، وہ سنی نہ بنو. سنی کے معنی رسول اللہ کی سنت، خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنے والے مسلمان عقیدے والے. صحابہ کرام کے کل جو ہے دین کو تسلیم کریں، 23 سالہ نبی کی محنت کو، وہ سنی مراد ہے. ہم وہ سنی ہیں. حضرت عمر کے شان کو سمجھو. 1 محرم سے 10 محرم تک ذاکر اور مرثیہ خوان 2000 روپے رات کے لے کر کے صحابہ سب کے خلاف اور خاص کر کے عمر خطاب کے خلاف ان بھونکنے والے یہودیت کے نمائندوں کی بات پہ یقین نہ کرو. اے نوجوانوں، تمہارے عمر کا اللہ کے یہاں یہ رتبہ ہے. رسول اللہ نے دعا مانگی خدا کے حکم سے، رسول اللہ بولتے اللہ کے حکم سے، رسول اللہ کے تلفظ خدا کی وحی تھی. کہو رسول اللہ کا تلفظ وحی ہوتی تھی، یہ قرآن کہتا ہے. تو حضور نے جو دعا مانگی کہ اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین، اے اللہ دو عمروں میں سے ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو طاقت دے، اسلام والوں کو قوت دے، اسلام والوں میں مضبوطی پیدا کر. اللہ نے قبول کر لی. اللہ دلوں کا مالک ہے، دل تبدیل کر دیے. ذہنوں کا مالک ہے، ذہن تبدیل کر دیا. اور بہن سے باتیں سن کر کے اللہ پاک کی تقدیر غالب آ رہی ہے، حضور کی دعا رنگ لا رہی ہے. اور عمر تیار ہو گیا کہ بہن تو جو پڑھ رہی تھی مجھے بھی ذرا دکھا، تو جو پڑھ رہی تھی مجھے بھی ذرا دکھا. عورتیں ہوں تو ایسی، غیرت ہو تو ایسی. بہن کہتی ہے انکا مشرک نجس، تو مشرک ہے، تو پلیت ہے. اور میرا اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو ہاتھ نہ لگائے مگر وہ جو پاک ہوتے ہیں. تو نجس ہے، پلیت ہے. ہم جو کچھ پڑھ رہے تھے اس کے قابل تو نہیں ہے. دعا رنگ لا رہی ہے محمد الرسول اللہ کی. اس لیے اہل سنت والجماعت عمر کے ساتھ خطاب لگایا کرتے ہیں مطلوب رسول اللہ، مقصود رسول اللہ. رسول اللہ کا مطلوب حضور طالب ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں، اور اللہ کا مطلوب اللہ نے مطلوب بنایا ہے. حضور نے مقصود بنا کر کے دعا مانگی، لہذا حضرت عمر رسول اللہ کے مقصود ہیں. تیار ہو گیا، غسل کرتا ہوں. کہا کر، غسل کروایا. غسل کروا کر کے اور پھر اس کے بعد بہن نے کہا کہ پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کہا مجھے لمبی باتیں نہیں آتی، جو تیرا عقیدہ ہے میری بہن اور بہنوئی سے کہا میں اب اسی عقیدے کا ہو گیا. اب وہ آیتیں پڑھ کے سنائی جو صحابی پڑھا رہا تھا. صحابی کو نے کہا باہر لا کے بٹھایا اور کہا جلدی کرو، مجھے زید ابن ارقم کے مکان میں پہنچاؤ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مجھے جلدی کرو وہاں پہنچاؤ. دیکھا تقدیر کا مسئلہ، اور بولو بھی اور ڈالڈے کے مارے ہوئے ہو. تقدیر کا مسئلہ دیکھا، خدا کی قدرت اور رسول اللہ کا معجزہ اور حضرت عمر کی کرامت اور رتبہ اللہ کے ہاں سب باتیں جوڑ لو. اللہ کے ہاں یہ رتبہ ہے حضرت عمر کا. اس طرح خدا نے فٹوفٹ دعا کو قبول کر کے اور عمر کا دل پھیر کر کے اور اسلام کی محبت ڈال کر کے اور بہن سے کہتا ہے جلدی پہنچاؤ. اب جب وہاں گیا، دروازہ جب کھٹکھٹایا گیا تو کتابوں میں آتا ہے
کہنے والے نے کہا کہ عمر بن الخطاب علی الباب، دروازے پہ خطاب کا بیٹا عمر کھڑا ہے، تلوار بھی پاس ہے. تو سارے صحابہ 39 آدمی تھے، اکثر ضعفاء تھے، غلاموں سے مسلمان ہوئے تھے، سہم گئے. تو کہا کیا بات ہے؟ کہا جی عمر ہے، کسی برے ارادے سے آیا ہوا ہے. حضور نے فرمایا کوئی پرواہ مت کرو، میں خود دروازہ کھولتا ہوں. اور حضرت حمزہ اس سے 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے. حضرت حمزہ نے کہا انا لی عمر، انا لی عمر، کوئی فکر مت کرو. عمر اگر صحیح ارادے سے آیا تو اللہ بسم اللہ، برے ارادے سے آیا، حملہ کرنے آیا ہے تو عمر کے لیے میں کافی ہوں، میں کافی ہوں. وہ بھی قریشی ہے، میں بھی قریشی ہوں، ہم ایک ہی پردادے نکردادے کی اولاد ہیں. دیکھ لو نبی کی سیرت، کوئی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور ڈالڈے کے مارے ہوئے ہو، ٹیلی ویژن کے بیماروں کو سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ مریدوں کو نہیں فرما رہے کہ جاؤ دروازہ کھولو، پیر و مرشد اٹھ کے خود دروازہ کھولتا ہے. اولاد کو نہیں فرما رہے کہ دروازہ کھولو، روحانی باپ اٹھ کر کے خود دروازہ کھولتا ہے. ساری کائنات کے بزرگوں اور بڑوں سے، ساری کائنات کے اربوں سے لے کے قطروں کے حساب سے اکٹھے کر لیے جائیں تو رسول اللہ کا رتبہ پھر بھی یہ ہے سیرت النبی، یہ ہے سیرت النبی کے خطرے کا وقت ہے تو صحابہ کو پیچھے ہٹا کے خود آگے دروازے پہ جاتے ہیں دروازہ کھولنے کی. یہ ہے حضور کی سیرت. یہ سیرت کو اپناؤ، اس سیرت کو دنیا کو سناؤ. تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن آپ تو جھنڈیوں پہ بلاتے ہیں لوگوں کو، اپنی جھنڈیاں بناتے ہیں، اپنی جھنڈیاں بیچتے ہیں، اپنی لئی بیچتے ہیں، شریش بیچتے ہیں، اور اپنے جو ہے نعرے نعرے کرتے ہیں. ساری پبلک کو پورے 10 دن سڑکوں پہ تنگ کرتے ہیں، راستے روک روک کے جبرن پیسے لیتے ہیں. ان رساگیروں میں اور اس رساگیری میں کیا فرق ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچو ذرا. یہ سیرت بیان کرو نا رسول اللہ کی. یہ سیرت تمہارے دور کا پیر، تمہارے دور کا وڈیرا، دولت مند، سرمایہ دار، تمہارے دور کا بڑا افسر اس طریقے سے اپنے سیرت اور اپنے کردار کو ذرا دکھائے نا لوگوں کے سامنے. یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور جب گئے دروازہ کھولا تو کتابوں میں آتا ہے یوں ہی دروازہ کھلا، میرے ادھر دیکھو، نیند کے مارے ہوئے ہو، آج تو 2-4 شادیاں ہیں نا، کھا کر آئے ہوں گے، مفت کا مال نیند آ رہی ہوگی. ادھر دیکھو، ادھر. حضور نے یوں ہاتھ رکھا عمر کے چھاتی پہ اور ساتھ فرمایا اے عمر آ جا رہا ہے راستے. بے ساختہ نکلا، جی تو ہی لے گا یا رسول اللہ، آئے ہوں آپ کے طرف ہے اللہ کے حبیب. الفاروق پڑھو، اگر اسلام سیکھنا ہے تو الفاروق آتا ہے. حضرت عمر ہمیشہ قسم کر کے کہتے کہ حضور کا وہ جو ہاتھ یہاں لگا تھا اور جو ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی تھی اور جو راحت محسوس فرماتے جب یاد آتا ہے تمنا ہی کرتا ہے تو ہائے کہا کہ پر ہاتھ رکھ. اس لیے مولانا قاسم نانوتوی دارالعلوم دیوبند رحمانی دیوبندی مکتبہ فکر علماء کا وہ روحانی پیر و مرشد اس لیے فرماتا ہے حضور کا جس میں اقدس زمین سے لگ رہا ہے کہ وہ رات حج افضل ہے. رسول اللہ کا حج سینے پہ لگا، اس سینے میں قرآن کے انوار اور علوم سارے بیٹھ گئے آ کر کے اور ساری عمر تمنا کیا کرتا تھا کہ حج کہاں ہے سب. یہ فاروق اعظم کیجیے. ایک اور سن لو، حضور علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کو بات سنا رہا ہوں رسول اللہ کے حدیث سے، فیضان ان کا ہے، اللہ قبول فرمائے. حضور نے فرمایا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ بہت بڑا پیالہ دودھ کا بھرا ہوا میرے آگے پیش کیا گیا ہے اور میں نے وہ پیا ہے. ایک دفعہ چھٹی لگا کے پیا ہے، پھر دوبارہ چھٹی لگا کے پیا ہے، پھر تیسرے سانس میں پھر پیا ہے، اور جب میں سیر ہو گیا اس قدر کی گنجائش نہیں رہی تو پھر وہ پیالہ میں نے واپس کیا ہے. پلانے والے میں نے وہ پیالہ عمر بن الخطاب کو پیش کیا کہ میرا بقایا سارا یہ دودھ سارا یہ پی گیا. رافضیوں معتزلہ شیعوں کے پروپیگنڈے سے متاثر جو جہلائے کرام کو پہنچا دو یہ
فاروق اعظم کا. صحابہ نے کہا ما اولت یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب کس خواب کی تعبیر آپ نے کیا فرمائی؟ وہ سمجھ رہے ہو بھی نہیں سمجھو. حضور نے فرمایا اس کی تعبیر میں نے یہ کی ہے کہ علوم نبوت اللہ رب العزت نے، علوم وحی اور قرآن رب العالمین نے مجھے دیے، اور نبوت کا حصہ سارا میں نے پی لیا، اور نبوت کے بعد جو بچہ تھا رب العالمین نے وہ فاروق اعظم کو دے دیا. اس لیے ابھی خطبے میں سنو گے کتاب عمر پوچھا، حضور نے فرمایا اس کی تجویز، اس کی رائے اللہ کی وحی اور کتاب اللہ کے ساتھ موافق ہوا. 4 موقعوں پہ 4 آیتیں قرآن میں وہ نازل ہوئی جو حضرت عمر کے مشورے اور تجویز کے مطابق خدا نے اتاری. ایک غزوہ بدر کے قیدیوں کے موقع پہ، یاد رکھو میں نے اگلے جمعے میں بیان کیا تھا، اور دوسرے پردے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں عمر نے تجویز کی تھی کہ مقصودات عورتوں کو حکم دیا جائے کہ یہ پردہ کریں اور یہ کپڑا ڈالا کریں. تو حجاب کی آیتیں حضرت عمر کے مشورہ دینے، تجویز کرنے پہ خدا نے اتاری، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک. اب دو اے رمضانیوں ہمیشہ دور کیا کرو جو قرآن یاد رہے. سونے والوں آنکھیں کھولو. یا ایھا النبی، اللہ فرماتا ہے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک فرما دیجئے گا اپنی ازواج مطہرات کو، بناتک اپنی بیٹیوں کو. کسی نے کچھ پڑھا ہے تو ذرا سوچ لو. وہ بنتک اپنی بیٹی کو کہہ دو. قرآن میں یہ نہیں ہے ایک بیٹی فاطمہ ہوتی تو وہ بنتک کا لفظ ہوتا، بیٹیاں 4 ہیں جمع کا لفظ فرمایا وہ بناتک، اور کہہ دیجیے گا اپنی بیٹیوں کو. اور آگے وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی عورتوں کو بھی اے رسول کہہ دیجیے گا. کیا کہہ دیجیے گا؟ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ اپنے دوپٹوں کو یوں ڈالا کریں، بکل مارا کریں اپنی چھاتیوں پر، تاکہ یہ حصہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے نظر نہ آئے، ابھرا ہوا گوشت، بیٹھا ہوا گوشت، دیکھنے والا تمیز بھی نہ کر سکے کہ جسم کیسا بنا ہوا ہے. اور دوسرے مقام پر آیا فَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، ایک مقام پر ہے بِجَلَابِيبِهِنَّ، اپنی چلمنے جو ہیں ان کو ڈال دیا کرتے ہیں، چادروں کو ڈالا کریں. اور دوسرے مقام پر آیا اپنے دوپٹوں کو ڈالا کریں. یہ آیتیں، پردے کی آیتیں جب نازل ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بھی عمر کو مبارکباد دی. ایسے ہی اور بھی مواقع ہیں، میں اب چھوڑنے لگا ہوں، اگلے جمعے پہ انشاءاللہ بیان کریں گے. تو آج ذی الحجہ کی 27 تاریخ، اس وقت جو ہے حضرت امیر المومنین کے خلافت کے زمانے میں ذی الحجہ کے مہینے کی 27ویں تاریخ، دن پتہ نہیں کون سا ہوگا، 27ویں تاریخ کی فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، اور مصلی پہ آپ کے اوپر زہر میں ٹھنڈا کیے ہوئے خنجر کے ساتھ یہودی کے غلام نے، جو ایران کا تھا، وہ غلام فارسی تھا، پارس کا تھا، اور پارسی و نسل تھا، آتش پرست تھا، آگ کی پرستش کرتا تھا، یہودی کا غلام تھا. اس نے حملہ کر کے حضرت عمر کو زخمی کیا، اور دوسری رکعت دوسرے صحابی نے آگے کے نماز پوری کرائی، اس کو اسی وقت جو ہے مردار کر دیا. اور حضرت عمر نے کہا ہے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میرے خون کا ذمہ وار مسلمان نہیں ہے، ایک کافر نے مجھ پہ حملہ کیا. مسلمانوں کے خون کا یہ خیال تھا حضرت عمر کو. اور ایک آدھ دن زخمی رہنے کے بعد ذی الحجہ کی 29 تاریخ کو رات کو دم نکلا، اور 1 محرم کو پھر حضرت عمر کا جنازہ ہوا، اور رسول اللہ کے قدموں میں پھر آپ کو جنت الفردوس کے لیے ملت اسلامیہ نے سپرد کر دیا. آج بھی رسول اللہ کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں. یہ عمر ہے، یہ عمر ہیں، یہ ہے رتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا. وہ جو یہودیوں نے سازش کی تھی مسلمان بن کر کے، اعتکاف کے نیت سے بیٹھے تھے، سمجھے، فقیر بن کر کے، پیر بن کر کے مسجد نبوی کے ساتھ مکان میں، اور پھر سرنگ لگا کے اندر تک جب جا رہے تھے
تو وہ سارا کچھ اس لیے تھا کہ حضرت فاروق اعظم کو قبر سے نکالیں اور حضرت ابوبکر کو نکال دیں. اور اب بھی یہ طبقہ جب جاتا ہے تو مسجد نبوی میں دور کھڑا ہو کر کے اور اس طرف منہ نہیں کرتا، کیونکہ سامنے فاروق اور صدیق اکبر ہے. یہ وہ عداوت ہے. اور بڑے نے جو اپنی لیڈری کے لیے پاکستان اور سارے ملکوں میں فسادات کروا رہا ہے، اس نے اپنی کتابوں میں صاف لکھا ہے کہ جب بھی ہمارا تسلط پہنچے گا ہم رسول اللہ کے پاس سے رسول اللہ کے دونوں دشمنوں کو نکال دیں گے علیہ باللہ. ہم پاگل نہیں ہیں کہ ویسے خواہ مخالفتیں کریں. اس کی موافقت کرنے میں تو کروڑوں روپے ملتا ہے سارے پیٹرول کا، لیکن آپ کے ایمان کو بچانے کے لیے یہ بات بتاتے ہیں کہ یہ حضرت حسین کی محبت کے آڑ میں اور محرم کے پردے میں اصل پروگرام وہ لبنان جیسے فسادات کرا کے ملت اسلامیہ اہل سنت والجماعت کے اس ملک میں افراتفری پیدا کرنا مقصد. جو آپ کو کہہ رہا ہوں، کل میرے سارے ضلع کے میٹنگ میں ڈی سی اور سارے افسروں اور سارے لیڈروں کے ہوتے یہی کچھ کہا ہے کہ ہمیں یہ ملک ہماری آماجگاہ پناہ ہے. ہم اس ملک کے خلاف تخریب کرنے والا مذہب کے نام سے کسی کی محبت کے نام سے ہوگا، ہم اس کو نہیں برداشت کریں، چاہے وہ ملک کے اندر ہے چاہے وہ ملک سے باہر ہے. اور آپ کو بھی یہی کہتا ہوں چکنے ہو کر کے رہو، ورنہ بڑی سازشیں ہو رہی ہیں. تو عقیدے کے لحاظ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کا مانگا ہوا، رسول اللہ کا دوسرا خلیفہ راشد ہے، آپ کا دوسرا یار ہے. اور شہادت کا سلسلہ آپ سے شروع ہوا ہے. اسی جماعت نے حضرت عثمان کو، اسی جماعت نے حضرت علی کو، اسی جماعت نے حضرت حسن کو، اسی جماعت نے حضرت حسین کو، اسی جماعت نے آگے تاریخ چل رہی ہے ابھی فلسطینیوں کو شہید کر رہے ہیں. یہ وہی جماعت ہے، وہی نظریہ ہے یہودیوں والا، صحابہ کے خلاف والا. اللہ پاک اس شر سے بچائے اور اللہ پاک